حضرت ابو ذرہ خیرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت ملی، مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اے ابو ذرہ، آپ ایک مصیبت زدہ کی عیادت کر کے اور اسے دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو پھر گھر میں تشریف لے آئیں۔ میں اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے گھر میں اس عورت کے علاوہ کوئی اور مریض وغیرہ نظر نہ آیا۔ اس وقت مجھے اس کی نیت کی خرابی کا علم ہو گیا۔ میں نے فوراً بارگاہ الہی میں عرض کی، یا الہی اسے کالا کر دے۔ میری بد دعا قبول ہوئی اور وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ جب اس نے خود پر عذاب الہی کے آثار دیکھے تو گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ جب میں بعافیت باہر نکل آیا تو دعا کی، اے اللہ اس کو اس کی سابقہ حالت میں لٹا دے۔ یہ دعا بھی درجہ قبولیت تک پہنچی اور بحکم الہی وہ ویسی ہی ہو گئی جیسے کہ پہلے تھی۔ حضرت احمد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوفہ میں ایک عبادت گزار، خوبصورت اور نیک سیرت نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنا پسند کرتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا اور اس کے عشق کا دم بھرنے لگی۔ آخر جذبات میں محبت سے مغلوب ہو کر اس راستے پر کھڑی ہو گئی جہاں سے نوجوان اکثر گزرا کرتا تھا۔ جب نوجوان سامنے سے گزرا تو اس نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نوجوان نے بالکل توجہ نہ کی اور سیدھا چلا گیا۔ دوسرے دن بھی وہ پھر وہیں کھڑی نظر آئی۔ اس دن جب نوجوان قریب آیا تو اس نے مزید ہمت جمع کی اور بولی، اے نوجوان میری بات سن، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ نوجوان نے سر جھکا کر کہا، یہ تہمت کی جگہ ہے، لوگ ہمیں یوں سرعام باتیں کرتے دیکھیں گے تو الٹی سیدھی باتیں کہیں گے اور میں تہمت کا نشانہ بننے سے گھبراتا ہوں۔ عورت نے کہا، واللہ میں تیرے حال سے بخوبی واقف ہوں، لیکن مجھے تیری ملاقات پر میرے نفس کے علاوہ اور کسی شے نے مجبور نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت برا ہے۔ تجھ جیسے نیک لوگ آئینے کی مثل ہوتے ہیں کہ جن کو ادنا سی غلطی عیب نہ کر دیتی ہے، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں تجھ سے جو کچھ کہنا چاہتی ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے جسم کے تمام اعضاء تیری طرف مشغول ہو چکے ہیں۔ نوجوان نے عورت کی قلبی کیفیات کو الفاظ کی شکل میں جان کر کہا، یہیں ٹھہرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر ایک خط لکھا اور واپس آ کر وہ خط اس کی طرف پھینکا اور واپس لوٹ آیا۔ عورت نے بے تابی سے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عورت، خوب اچھی طرح جان لے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر جب دوبارہ گناہ کیا جائے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب کوئی گناہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا ہی بنا لے تو اس پر بہت سخت ناراض ہوتا ہے، اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ اس کی ناراضگی تمام آسمانوں، زمینوں، پہاڑ، درخت، جانور بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر انسان میں کیا طاقت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے؟ بس اگر جو کچھ تو نے بیان کیا ہے جھوٹ ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس میں آسمان پگھل جائے گا، پہاڑوں روئی کی طرح دھن جائیں گے اور سب مخلوق اللہ عز و جل کے غلبے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ واللہ میں اپنے نفس کی اصلاح میں کمزور واقع ہوا ہوں، تو دوسروں کی اصلاح کس طرح کر سکتا ہوں؟ اور اگر تیرے بیان کردہ جذبات واقعی سچے ہیں تو میں تمہیں ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو رنج و عالم کی بیماری میں مبتلا کر دینے والے زخموں اور انسان کو ختم کر دینے والے درد دل کا بہترین علاج جاننے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، میں تجھ سے اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے بے تعلق ہونے پر مجبور ہوں۔ ترجمہ، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب غم سے بھرے ہونے کی حالت میں دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی ایسا سفارشی کہ جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے اسے جانتا ہے، اور جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ رائے فرار کیوں کر ممکن ہے۔
پھر چند دنوں کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان نے اسے دیکھا تو دور سے ہی جانے لگا۔ اسے جاتا دیکھ کر عورت نے زور سے پکارا، اے جوان، واپس نہ جا، اب اس کے بعد ہماری ملاقات کبھی بھی نہ ہوگی سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ملاقات کریں۔ پھر وہ بہت روئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگی، میں اس رب غفار سے سوال کرتی ہوں کہ جس کے دستے قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں کہ مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت اس کے کچھ قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کرتے ہو، کوئی ایسی نصیحت کرو کہ جس پر عمل کی سعادت حاصل کر سکوں۔ نوجوان نے سر جھکائے ہوئے کہا، خود کو اپنے نفس سے محفوظ رکھ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان علی شان کو یاد رکھ، اور وہی ہے جو رات کو تمہیں وفات دیتا ہے اور اسے جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کو سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور اب کی مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ روئی۔ نوجوان اسے روتا چھوڑ کر چلا گیا۔ جب سے کچھ ہوش آیا تو اپنے گھر کو روانہ ہو گئی اور پھر سخت عبادت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اس کے بعد جب بھی نوجوان کے سلسلے میں نفس و تنگ کرتا تو اس کا خط آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی قریبی دوست نے پوچھا، تجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب دیا، میرے لیے اس کے علاوہ کوئی اور علاج بھی ہے۔ پھر وہ شدید رنج میں مبتلا مصروف عبادت رہی، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد اسی صدمے کے اسباب فوت ہو گئی۔ بصرہ میں ایک بزرگ مسک یعنی مشک بار کے نام سے مشہور تھے۔ ان بزرگ کی خاصیت تھی کہ وہ ہر وقت معطر رہا کرتے تھے، حالانکہ بظاہر خوشبو لگی ہوئی محسوس نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے باسرار اس کی وجہ دریافت کی تو بتایا، واقعی میں کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ دراصل میرا قصہ بڑا عجیب ہے۔ میں ایک بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں۔ میں جوانی میں بے حد حسین و جمیل ہوا کرتا تھا اور ایک کپڑے والے کی دکان پر ملازم تھا۔ ایک دن دکان پر ایک بڑھیا آئی اور کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے۔ پھر دکان والے سے بولی، میں ان کپڑوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو، جو پسند آئے گے رکھ لیں گے، باقی اس کے ہاتھ واپس بھیج دوں گی۔ مالک نے اس کے ساتھ جانے کا کہا، میں حسب حکم ساتھ چل دیا۔ وہ عورت مجھے ایک عالیشان گھر میں لے گئی اور ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، مگر وہ برائی کے ارادے سے میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے اسے ہر طرح سمجھانے کی کوشش لیکن وہ اپنے فاسد ارادے سے باز نہ آئی۔ اچانک میرے ذہن میں اس سے بچنے کی ایک ترکیب آئی، لہٰذا میں نے کہا، مجھے بیت الخلاء کی حاجت ہے۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے اندر جا کر دل مضبوط کر کے وہاں کی نجاست اپنے پورے بدن پر مل لی۔ اب جیسے ہی میں باہر آیا وہ گھبرا گئی اور پاگل کا شور مچا دیا۔ میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی اور غسل وغیرہ کر کے گھر کو روانہ ہو گیا۔ رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، میں جبرائیل ہوں۔ بس جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں سے یہی خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد حسین اور خوف خدا رکھنے والے شخص تھے۔ ایک مرتبہ چند دوستوں کے ہمراہ عرب کے کسی قبیلے میں پہنچے۔ وہاں امیر عرب کی لڑکی آپ پر عاشق ہو گئی اور قرب کے مواقع تلاش کرنے لگی۔ آخر ایک روز موقع پا کر تنہائی میں آپ تک جا پہنچی۔ آپ نے جیسے ہی اس کے ارادے پر مطلع ہوئے، خوف خدا کے باعث کانپنے لگے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ساری رات آپ کو نیند نہ آ سکی۔ دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ تیسرے دن سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ تمہاری پرہیزگاری کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتوں کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں جنت کی بشارت دوں۔ منقول ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مخالفین نے آپ کے خلاف خلیفہ کو الٹی سیدھی شکایتیں لکھ بھیجیں۔ خلیفہ نے کہا کہ جب تک حجت قائم نہ ہو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ان کی باتوں سے فتنہ پھیلنے کا احتمال ہے۔ خلیفہ نے کسی قسم کی کارروائی سے انکار کیا، لیکن جب اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو ثبوت کے اصول کی غرض سے اپنی حسین و جمیل کنیز کو راستہ و پیراستہ کروایا اور تاکید کی کہ تم جنید کے پاس جا کر نقاب اٹھا دینا اور کہنا، میں بہت مالدار ہوں لیکن میرا دل
دنیا سے بیزار ہو چکا ہے، اب میں آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، مجھے قبول فرما لیجیے۔ ساتھ ہی ایک خادم بھی بھیج دیا جو اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کنیز نے حسب ہدایت حضرت کے سامنے جا کر نقاب اٹھا دیا۔ آپ نے فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ اس نے رٹائے گئے جملے بیان کر دیے اور منت سماجت کی کہ اسے قبول کر لیا جائے۔ آپ جلال میں تشریف لے آئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے زوردار آہ بھری اور کنیز کی جانب رخ کر کے ایک پھونک ماری۔ کنیز فوراً تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ جب خلیفہ کو اس کا علم ہوا تو اسے بڑی ندامت ہوئی اور اس کی زبان سے نکلا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین کی بارگاہ میں ایسی جسارت کرے اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ پھر خود چل کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا شیخ، ایک حسین و جمیل کنیز کو اتنی سخت سزا دینے پر آپ کا دل کیوں کر آمادہ ہوا؟ آپ نے فرمایا، اے خلیفہ، تجھے میرا خیال نہ آیا کہ 40 سال کی کمائی کو لمحہ بھر میں برباد کرنے کے لیے کنیز کو میرے پاس بھیج دیا۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ کیے بغیر گزر جایا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن اس نوجوان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور یہ عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت یاد آ گئی۔ ترجمہ: بے شک وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان پر کوئی شیطانی خیال غالب ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کو یاد کر لیتے ہیں، اس وقت وہ حقیقت حال کو دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ آیت یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ عورت گھبرا کر اندر چلی گئی۔ جب نوجوان بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو بوڑھا باپ تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے معاملہ دریافت کیا تو نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر دیا، لیکن جب مذکورہ آیت کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد تعزیت فرمایا، ہمیں رات کو ہی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی، امیر المومنین، آپ کے آرام کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ ترجمہ: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ ابن جوزی نے عیون الحکایات میں روایت کیا ہے کہ 3 شامی مسلمان بھائی رومیوں سے جہاد کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ کے رفقا نے ان کی بہادری کے قصے بیان کیے تو بادشاہ کے دل میں انہیں اپنے ساتھ ملانے کا خیال شدت سے پکڑ گیا۔ چنانچہ اس نے انہیں پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو میں نہ صرف اپنی حکومت میں سے تمہیں حصہ دوں گا بلکہ اپنی لڑکیوں کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ان تینوں نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے تیل کی 3 دیگیں 3 روز تک آگ پر چڑھائے رکھیں اور ان کو ڈرانے کے لیے روزانہ وہ دیگیں دکھاتا رہا، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ بالآخر سب سے بڑے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ دیکھتے دیکھتے اس کا تمام بدن جل کر ختم ہو گیا، لیکن بقیہ دونوں بھائی اب بھی اپنے موقف پر قائم تھے۔ پھر دوسرے کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا۔ جب تیسرے کی باری آئی تو ایک رومی سردار نے بادشاہ کے کان میں کہا، اے بادشاہ، یہ عرب والے عورتوں کو بے حد پسند کرتے ہیں، میں اسے اپنی حسین و جمیل بیٹی کے سپرد کر دیتا ہوں، وہ اسے اس کے دین سے متنفر کر کے خود ہی اپنی جانب مائل کر لے گی۔ بادشاہ نے اس ترکیب کو پسند کر کے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ سردار نے اپنی بیٹی کو تمام
معاملہ سمجھا کر مجاہد کو اس کے سپرد کر دیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بیٹی سے پوچھا کیا ارادے میں کچھ کامیابی ہوئی؟ لڑکی نے کہا کہ ابھی تو نہیں ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس کے مائل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے دونوں بھائی اس شہر میں قتل کیے گئے ہیں، لہٰذا اس کا دل یہاں نہیں لگتا۔ آپ ہمیں کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیں اور مجھے کچھ مہلت مزید دی جائے۔ حسب خواہش انہیں دوسرے شہر میں منتقل کر دیا گیا، لیکن وہاں بھی وہ جوان حسب معمول دن بھر روزے سے رہتا اور رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتا، لیکن اس کی توجہ قتل لڑکی کی جانب نہ ہوتی۔ اس پارسائی کو دیکھ کر وہ لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، دن میں چھپتے اور رات میں تیزی سے سفر کرتے۔ ایک دن اچانک ان دونوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، گمان کیا کہ شاید بادشاہ کے سپاہی گرفتاری کی گھر سے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن اب جو غور سے دیکھا تو اسی مجاہد کے دونوں شہید بھائی ملائکہ کی جماعت کے ساتھ سامنے کھڑے تھے۔ اس نے سلام کر کے ان سے حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا بس تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوئی اور پھر ہمیں جنت الفردوس عطا کر دی گئی۔ منقول ہے کہ حضرت سلمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صاحب حسن و جمال تھے۔ آپ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب مدینے سے نکل کر ابوا پڑاؤ کیا تو میرا ساتھی اناج لانے کے لیے چلا گیا۔ اتنے میں ایک عورت آئی جو حسن میں عرب کی بہنجبین تھی۔ اس نے مجھ سے کہا اٹھو۔ میں سمجھا کہ شاید مجھ سے کھانا مانگ رہی ہے۔ دسترخوان لانے لگا تو کہنے لگی یہ نہیں، بلکہ میں تو وہ چاہتی ہوں جو عورتیں مردوں سے چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میں سر جھکا کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ جب میرا دوست واپس آیا اور میرے چہرے پر رونے کے آثار دیکھے تو وجہ دریافت کی۔ میں نے ٹالنے کی کافی کوشش کی، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ قصہ سن کر وہ بھی رونے لگا۔ میں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو یقیناً مجھ سے انکار نہ ہو سکتا۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف وسیع سے فارغ ہو گیا تو میں اپنے حجرے میں جا کر سو گیا۔ خواب میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل شخص کو دیکھا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں یوسف اللہ عز و جل کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کی کہ اچھا آپ ہی یوسف صدیق علیہ السلام ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی کہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے۔ فرمایا لیکن عربی عورت کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ زمانے میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے کہ رات گزارنے کے لیے انہیں ایک غار کا سہارا لینا پڑا۔ وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان لڑک کر اس کے منہ پر آ گئی، جس سے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ اس چٹان سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے عرض کی یا اللہ عز و جل، میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے اور میری عادت تھی کہ میں ان سے پہلے اپنے بچوں اور خدام کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں لکڑیوں کی تلاش میں دور نکل گیا، واپس لوٹا تو والدین سو چکے تھے۔ میں ان کے لیے دودھ لایا تو انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے اپنے اہل و عیال کو دودھ پلانا بھی پسند نہ کیا۔ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلکتے رہے، لیکن میں تمام رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر میرے والدین نے دودھ پیا۔ اے اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل محض تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ چٹان کی مصیبت دور فرما دے۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی نکل نہ سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے بری خواہش کا اظہار کیا مگر اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ قحط سالے میں مبتلا ہوئی اور میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں جائے۔ وہ رضامند ہو گئی۔ جب ہم تنہائی میں پہنچے تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ناحق یہ گناہ مت کر۔ یہ سن کر
میں اس گناہ سے باز آ گیا اور وہ دینار بھی اس کو دے دیے۔ اے اللہ عز و جل، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا کے لیے تھا تو ہماری یہ مصیبت دور کر دے۔ چٹان کچھ اور سرک گئی مگر وہ ابھی بھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے نے دعا کی، یا اللہ عز و جل، میں نے کچھ آدمیوں کو مزدوری پر لگایا، پھر ایک کے سوا سب اپنی مزدوری لے گئے۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا یہاں تک کہ اس کا مال زیادہ ہو گیا۔ کافی عرصہ بعد وہ میرے پاس آیا تو اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا، یہ جتنے اونٹ گائیں بکری غلام دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تیرا ہی ہے۔ چنانچہ وہ تمام مال لے کر چلا گیا۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا جوئی کے لیے تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا۔ چنانچہ چٹان ہٹ گئی اور وہ نکل کر اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ شیخ ابو بکر بن عبداللہ حزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک قصاب اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا اور اس کے قرب کے مواقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن وہ لونڈی کسی کام سے دوسرے گاؤں کی طرف چلی تو قصاب نے موقع غنیمت جان کر پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب کچھ سنسان علاقہ آیا تو آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ کنیز نے کہا، اے نوجوان، میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے لیکن میں اپنے رب و جل سے ڈرتی ہوں۔ اس کے اس جملے کا قصاب کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ چنانچہ بولا، جب تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس ذات پاک سے نہ ڈروں؟ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی اور وہاں سے پلٹ پڑا۔ راستے میں پیاس کے مارے دم لبوں پر آ گیا۔ اتفاقاً اس کی ملاقات ایک نبی کے قاصد سے ہو گئی۔ اس شخص نے پوچھا، اے جوان، کیا حال ہے؟ قصاب نے کہا، پیاس سے نڈھال ہوں۔ قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر خدا سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ابر کے فرشتے کو بھیج دے اور وہ شہر پہنچنے تک ہم پر اپنا سایہ کیے رکھے۔ نوجوان بولا، میں نے تو خدا کی کوئی قابل ذکر عبادت نہیں کی ہے، میں کس طرح دعا کروں؟ آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے دعا کی اور نوجوان نے آمین کہی۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی، بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر سایہ فگن ہو گیا۔ جب یہ دونوں راستے طے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو وہ بادل قصاب کے سر پر آ گیا اور قاصد دھوپ میں ہو گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اے جوان، تو نے تو کہا تھا کہ تو نے اللہ عز و جل کی کچھ بھی عبادت نہیں کی، پھر یہ بادل تیرے سر پر کس طرح سایہ فگن ہو گیا؟ تو مجھے اپنا حال سنا۔ نوجوان نے کہا، اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک کنیز سے خوف خدا کی بات سن کر میں نے گناہ سے توبہ ضرور کی تھی۔ قاصد بولا، تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو مرتبہ و درجہ متعب کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ منقول ہے کہ ایک رئیس اپنے باغ میں پہنچا تو وہاں مالی کو اس کی حسین و جمیل بیوی کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ عورت کی خوبصورتی کی بنا پر اسے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا اور برائی کا ارادہ قلب میں جڑ پکڑنے لگا۔ اس برے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے مالی کو کسی کام کے لیے روانہ کر دیا۔ جب دونوں تنہا رہ گئے تو عورت سے کہا کہ باغ کے سب دروازے بند کر دے۔ عورت فوراً اس کی نیت بھانپ گئی لیکن پھر بھی اس کی حکم کی تعمیل کر کے واپس آ گئی۔ رئیس نے پوچھا، سب دروازے بند کر دیے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، لیکن ایک دروازہ رہ گیا ہے۔ رئیس نے پوچھا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، وہ جو میرے اور میرے رب عز و جل کے درمیان ہے۔ یہ بات سنتے ہی رئیس پر زبردست خوف خدا طاری ہوا اور وہ روتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مروی ہے کہ ایک آدمی کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے ساتھ برائی کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ ایک روز عورت اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئی۔ یہ آدمی بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب رات کو جنگل میں پڑاؤ ڈالا گیا اور سب لوگ سو گئے تو یہ کسی نہ کسی طرح عورت کے پاس پہنچا اور تمام حال دل بیان کر کے برائی کی دعوت دی۔ عورت نے پوچھا، کیا یہ سب لوگ سو گئے ہیں؟ یہ خوش ہوا کہ شاید اس نے میری بات مان لی ہے۔ چنانچہ فوراً اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر دیکھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر بےتابی سے بتایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں۔ عورت نے کہا، تو اللہ عز و جل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد کا ندامت سے سر جھک گیا، بولا نہیں، اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ۔ عورت نے کہا جب وہ کبھی بھی نہیں سوتا تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، اور جب یہ معاملہ ہے تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ عورت کی ان باتوں نے بے حد اثر کیا اور اس نے اللہ عز و جل کے خوف کے باعث عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے توبہ کر لی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عیالدار عابد رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شدید تنگ دستی نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ کسب پر قادر نہ ہونے کے باعث بے قرار ہو کر اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ لانے کو باہر بھیجا۔ بنی اسرائیل میں ایک عیالدار عابد رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شدید تنگ دستی نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ کسب پر قادر نہ ہونے کے باعث بے قرار ہو کر اپنی بیوی بچوں بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عیالدار عابد رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شدید تنگ دستی نے اسے بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عیالدار عابد رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شدید تنگ دستی نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ کسب پر قادر نہ ہونے کے باعث بے قرار ہو کر اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ لانے کو باہر بھیجا۔ وہ ایک تاجر کے دروازے پر آئی اور بچوں کے لیے کچھ مانگا۔ اس تاجر عورت کی خوبصورتی پر نظر جماتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے کچھ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو خود کو میرے حوالے کر دے۔ عورت یہ بات سن کر خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن جب بچوں کی بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھا تو برداشت نہ کر سکی اور دوبارہ اس کے پاس پہنچی اور مدد کی درخواست کی۔ تاجر نے پوچھا، میری بات مانتی ہو؟ اس نے افسردگی کے ساتھ کہا، ہاں۔ جب دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت کا بدن تھر تھر کانپنے لگا اور قریب تھا کہ اس کا جوڑ اکھڑ جائے۔ تاجر نے تعجب سے پوچھا، یہ تجھے کیا ہوا؟ عورت نے کہا، دراصل میں اپنے اللہ عز و جل سے ڈرتی ہوں۔ تاجر بولا، اس فکر و فقہ کے باوجود تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتی ہے، تو مجھے تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ برائی سے رک گیا اور عورت کی ضرورت پوری کر دی۔ عورت بہت سا سامان لے کر گھر آئی تو بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی کہ فلاں تاجر کو بتا دو کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، شاید تو نے کوئی نیکی کی ہے جو تیرے اور تیرے خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ اس شخص نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس گناہ سے بچنے کے باعث اللہ عز و جل نے تیرے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں دو عابد تھے۔ ایک دن ان دونوں کی نگاہ سوسن نامی ایک عبادت گزار لونڈی پر پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی کے باعث دونوں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شروع میں تو فقط درخت کے پیچھے سے چھپ کر دیکھنا ہی کافی سمجھا، لیکن جب خواہش نفسانی نے زور مارا تو گناہ کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اگلے دن اس تیار کردہ منصوبے کی تکمیل کے لیے لڑکی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، اے لڑکی، تجھے تو پتہ ہی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم ہمارا کتنا یقین رکھتی ہے، چنانچہ اگر تو نے ہمارا مقصد پورا نہ کیا تو ہم صبح ہونے پر لوگوں کو کہہ دیں گے کہ ہم نے سوسن کو ایک آدمی کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ وہ آدمی تو نکل بھاگا، لیکن یہ ہاتھ آ گئی۔ سوسن نے کہا، تم جو چاہے کر لو، میں تمہیں تمہارا ناپاک ارادہ ہرگز پورا نہ کرنے دوں گی۔ اس کا انکار سن کر انہوں نے حسب دھمکی اس پر جھوٹا الزام لگا کر لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ گناہ گار کو ایک چبوترے پر 3 دن کھڑا رکھتے تھے، پھر آسمان سے کوئی سزا نازل ہوتی جو اسے ہلاک کر ڈالتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سوسن کو بھی اس پر لا کھڑا کیا۔ 2 دن تک کچھ ظہور پذیر نہ ہوا۔ جب تیسرا دن آیا تو بحکم الہی حضرت دانیال علیہ السلام تشریف لائے اور دونوں مردوں کو سامنے لانے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے دونوں سے الگ الگ دریافت کیا
کہ اس نے سوسن کو کس درخت کے پیچھے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دونوں نے مختلف درختوں کے نام لیے۔ ان کی غلط بیانی ثابت ہوتے ہی آسمانی آگ نے انہیں جلا کر بھسم کر دیا اور سوسن کو باعزت رہا کر دیا گیا۔ مروی ہے کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک بے حد حسین و جمیل عابدہ و زاہدہ عورت پر پڑ گئی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی اس کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے پاس گیا اور اپنے ارادے کا اظہار کر دیا۔ عورت نے کہا، خدا کا خوف کر، جو کچھ تو نے سوچا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود مرد پر شیطان سوار رہا، حتیٰ کہ زبردستی عورت پر قابو پا لیا۔ جب عورت بالکل بے بس ہو گئی تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تو ایک طرف آگ کے انگارے پڑے ہوئے نظر آئے۔ اس نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا حتیٰ کہ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ جب مرد گناہ سے فارغ ہوا تو جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر حیرت و تعجب سے پوچھا، تو نے اپنا ہاتھ کس لیے جلا ڈالا؟ عورت نے جواب دیا، جب تو نے زبردستی مجھ پر قابو پا لیا تو میں ڈر گئی کہ لذت گناہ میں کہیں تیری شریک نہ ہو جاؤں اور اس کی وجہ سے مجھے بھی گناہ گار نہ ٹھہرا دیا جائے، بس اسی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ جلانا مناسب خیال کیا۔ مرد یہ بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اس نے مبتلائے ندامت ہوتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو اللہ عز و جل کی قسم، میں آئندہ کبھی بھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ منقول ہے کہ ایک اجمی بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا۔ دوران شکار اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر بہت دور نکل ہو گیا۔ راستے کی تلاش میں اس کا گزر ایک گاؤں پر سے ہوا۔ وہاں اسے ایک بہت خوبصورت عورت نظر آئی۔ بادشاہ کا دل اس کی جانب مائل ہو گیا اور برائی کا ارادہ غالب آ گیا۔ چنانچہ اس کے قریب گیا اور اپنا تعارف کروا کر گناہ کے ارادے کا اظہار کیا۔ عورت نے کہا، میں ابھی پاکی کی حالت میں نہیں ہوں، غسل کر کے آتی ہوں۔ بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے گھر میں گئی اور فوراً ہی ایک کتاب لے کر باہر آئی اور بولی، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ بادشاہ نے مطالعہ شروع کیا تو اس میں زنا کی سزائیں لکھی ہوئی تھیں۔ سزائیں پڑھ کر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شدید خوف پیدا ہوا اور وہ توبہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر گھر آیا تو اس نے تمام واقعہ اس کے سامنے بیان کیا۔ خاوند نے سوچا، یقیناً میری زوجہ بادشاہ کو پسند آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مطالبہ کرے اور ساتھ ہی مجھے مروا بھی دے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ شدید ڈر میں مبتلا ہو گیا اور اپنی زوجہ سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ عورت کے میکے والوں نے اس بادشاہ سے اس کی شکایت کرتے ہوئے کہا، ہماری زمین یعنی عورت اس کے قبضے میں ہے، نہ تو اسے آباد کرتا ہے اور نہ ہمیں واپس لوٹاتا ہے، اس نے زمین کو بیکار کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے اس کے شوہر کو بلوایا اور پوچھا، تو اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی، میں نے اس زمین میں ایک شیر کا یعنی تیرا میلان دیکھا ہے، اس لیے میں اس میں داخل ہونے سے ڈرتا ہوں۔ بادشاہ نے تمام معاملہ سمجھتے ہوئے کہا، تو اپنی زمین کو آباد کر، شیر اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوگا۔ اخروی انعامات پر غور کو اس سلسلے میں چھٹے علاج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ عشق مجازی کے کھیل کا عادی ہونے میں نفسانیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور نفس کی عادت ہے کہ جب اسے کسی بڑے انعام کی حصول کا یقین ہو جائے تو چھوٹے انعام سے دستبردار ہونے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر شکار مرض عشق کو چاہیے کہ اس زہریلے شہد کی وقتی لذت کو نظر انداز کر دے اور خود کو رضا الہی میں معمول اعمال کے بدلے میں ملنے والے انعامات پر غور و تفکر کرنے کا عادی بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان دائمی نعمتوں پر غور و تفکر کی برکت سے قلب و ذہن اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ صرف تھوڑے سے دنیاوی مزے کی خاطر اپنی محنت، وقت، صلاحیت کو ضائع کرتے رہنا بہت بڑی نادانی اور اخروی انعامات کے حصول کے لیے ذرا سی محنت بہت بڑی سعادت مندی ہے۔
اور اگر اسی اعتراف نے قلب و ذہن میں اپنا مسلسل ٹھکانہ بنا لیا تو پھر نشے سے جان چھڑانا اور اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے اعمال پر استقامت حاصل کرنا بے حد آسان محسوس ہوگا۔ اس سلسلے میں درج ذیل حدیث سے اقوال واقعات کو سنجیدگی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غمگین نہ ہوگے۔ ابن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی عورت کو یہ کہتے سنا، اگر مومنوں کے دل اپنی فکر کے ساتھ آخرت کے پوشیدہ انعامات کا مطالعہ کر لیں تو ان پر دنیا کا عیش بدمزہ ہو جائے اور دنیا میں کسی بھی چیز سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں۔ کسی شاعر نے بصورت اشعار نصیحت کرتے ہوئے کہا، یعنی دنیا طلب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ایسے شخص کے لیے کوئی بقا نہیں، گویا کہ یہ دنیا اپنے آنے جانے میں ایک خواب ہے، اس کی صفائی مقدر ہے، اس کی مسرت دکھ ہے، اس کی امان فریب ہے، اس کی روشنیاں اندھیرے ہیں، اس کا شباب بڑھاپا ہے، اس کی راحت بیماری ہے، اس کی لذت ندامت ہے، اس کا پانا محرومی ہے، بس اسے چھوڑ دے اور اس کی چمک دھمک پر نہ جا، کیونکہ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے حاصل کرنے میں سزا ہے، اور آخرت کے لیے کام کر جو کبھی فنا نہ ہوگی اور وہاں موت اور بڑھاپے کا خوف مسلط نہ ہوگا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک کسی امیر و کبیر شخص کی باندی پر نظر پڑ گئی، جو خدمت گاروں کے جھرمٹ میں پڑے نازوں کو غرور کے ساتھ جا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر آپ اس کے قریب پہنچے اور دریافت فرمایا کہ تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ چونکہ آپ سادہ ترین لباس میں ملبوس تھے، لہذا لونڈی کو اس سوال سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے طنزی یا لہجے میں پوچھا، اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسے مفلس مجھے خرید سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو کیا ہے، میں تجھ سے بہتر کنیز خرید سکتا ہوں۔ لونڈی نے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو ساتھ لے لو، آقا کے سامنے ذرا مزہ رہے گا۔ خدام نے آپ کو ساتھ لے لیا، چنانچہ آپ ان کے ہمراہ گھر تک پہنچ گئے۔ لونڈی نے تمام قصہ اپنے آقا کے سامنے بیان کر دیا۔ اس شخص کو بھی اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لانے کو کہا۔ جب آپ تشریف لائے تو پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں۔ عرض کی، کیا آپ اس کی قیمت دے سکیں گے؟ فرمایا، کیوں نہیں۔ عرض کی، اچھا کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت 2 کھجوروں کی گٹھلیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس نے تعجب سے پوچھا، وہ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں بے شمار عیب ہیں۔ عرض کی، وہ کون سے عیب ہیں، ہمیں بھی بتائیں۔ فرمایا، اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن۔ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کا جسم بدبو کرنے لگے، منہ نہ دھوئے تو تعفن اٹھنے لگے، بالوں کی صفائی نہ رکھے تو اس میں جوئیں پڑ جائیں، ذرا عمر بڑی ہو تو بڑھاپا طاری ہو جائے اور دیکھنے کے لائق بھی نہ رہے، حیض اسے آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، طرح طرح کی نجاستوں سے آلودہ رہتی ہے اور رنج و غم و تکلیفوں سے اسے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ یہ تو ظاہری عیب ہیں، باطنی عیبوں کا حال یہ ہے کہ اس میں خود غرضی ہے، آج تمہارے لیے وفادار ہے تو کل کسی اور کی ہو جائے گی، اس کی دوستی سچی نہیں، چنانچہ ناقابل اعتبار ہے، اس کے برعکس مجھے انتہائی کم قیمت میں
ایسی کنیز مل رہی ہیں جو ان تمام باتوں میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کافور و زعفران و مشک و جوہر نور سے اس کی تخلیق ہوئی۔ کسی کھارے پانی میں اپنا توگ ڈال دے تو وہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو جائے۔ مردے سے ہم کلام ہو تو وہ جی اٹھے۔ اگر سورج کے آگے اپنی کڑائی کھول دے تو اس کی روشنی مانت پڑ جائے۔ زیور و پوشاک سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو سارا جہاں معطر و مزین ہو جائے۔ مشک و زعفران کے باغوں اور یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ آب تسنیم اور طرح طرح کے آرام و آسائش سے اسے پالا گیا۔ عہد کی پختہ اور دوستی میں جگتا ہے۔ بے وفائی بالکل نہیں کرتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ اس نے عرض کی یقیناً وہ جس کا ذکر آپ نے فرمایا۔ پھر بے تبانہ پوچھا، حضور آپ کی بیان کردہ لونڈی کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی قیمت ہر وقت ہر شخص کے پاس ہے، اور وہ یہ کہ رات میں چند لمحوں کے لیے ہر شے سے بے نیاز ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ جب انواع اقسام کے کھانوں کا دسترخوان چنا جائے تو اس وقت رضائے حق کی خاطر کسی بھوکے کو بھی شامل کر لیا جائے۔ جب ممکن ہو راستے سے گندگی اور پتھر دور کیے جائیں۔ زندگی حتی الامکان فکر و تنگ دستی میں گزاری جائے۔ فکر دنیا سے الگ رہا جائے، حرص سے دور اور قناعت سے قریب رہا جائے۔ پھر بطور نتیجہ دائمی آرام و سکون و جنت کی اعلیٰ نعمتیں حاصل ہوں گی۔ نیز اللہ عز و جل کے قرب و خاص کے حقدار بنو گے۔ آپ کی پراسرار نصیحتوں نے وہاں موجود تمام افراد کے قلوب کو دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس آقا نے کنیز اور غلاموں کو آزاد کر کے تمام جائیداد ان میں تقسیم کر دی اور لباس فاخرہ پہن کر فکر کا موٹا لباس پہن لیا۔ جب کنیز نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے آقا کی پیروی کی اور موٹا لباس پہن کر اس کے پیچھے ہو لی۔ آپ نے ان دونوں کے لیے دعائیں خیر فرمائی۔ یہ دونوں دنیا سے بے نیاز ہو کر عبادت حق میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ اسی حال میں اپنے خدا سے جا ملے۔ مروی ہے کہ ایک شخص شاہی محل میں صفائی پر مامور تھا۔ ایک مرتبہ دوران صفائی اس کی نگاہ شہزادی پر پڑ گئی۔ ایک نگاہ کے ساتھ ہی اس کا دل گھائل ہو گیا اور وہ درد عشق میں تڑپنے لگا۔ لیکن جب اس نے اپنے اور شہزادی کے مراتب میں عظیم فرق محسوس کیا تو حصول قرب سے مایوسی کے باعث سخت بیمار پڑ گیا اور اس کی جگہ اس کی بیوی صفائی کے لیے جانے لگی۔ کچھ عرصے بعد شہزادی نے مسلسل غیر حاضری محسوس کی تو اس کی زوجہ سے پوچھا، اب تیرا خاوند صفائی کے لیے کیوں نہیں آتا؟ عرض کی جی وہ کچھ بیمار ہے۔ شہزادی نے بیماری کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، جس کے باعث شہزادی کو کچھ شک گزرا۔ چنانچہ سختی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے شہزادی کو کسی طور پر مانتے نہ دیکھا تو عرض گزار ہوئی کہ جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ شہزادی نے ایمان دی تو اس نے عرض کی، شہزادی صاحبہ، دراصل وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، اور چونکہ آپ کا دیدار ممکن نہیں لہٰذا اسی غم میں موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، دل کا مائل ہونا کوئی اختیاری چیز نہیں۔ اگر مجھے دیکھنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرا رتبہ اس کے سامنے آنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ باعث نے بدنامی۔ البتہ میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، اگر وہ عمل کرے تو شاید مجھے دیکھ سکے اور اس کی جان بچ جائے۔ ترکیب یہ ہے کہ وہ فقیرانہ شکل بنا کر دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور اللہ عز و جل کا ذکر شروع کر دے، کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، دن میں کچھ بھی نہ کھائے پیے تو رات میں جا کر اسے کھلا پلا دیا کرنا۔ اگر کوئی نقدی یا کھانے پینے کی چیزیں دے تو بالکل اس پر توجہ نہ کرے، اور اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو منع بھی نہ کرے۔
اسی طرح چند ہی روز میں اس کی شہرت ہو جائے گی۔ تو بادشاہ سلامت وزراء و امراء کو اس کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ خود بھی جائیں گے، اور اس کے بعد اجازت لے کر میں بھی پہنچ جاؤں گی۔ اسی طرح وہ مجھے بھی دیکھ لے گا اور بات چیت بھی ہو جائے گی۔ عورت نے یہ ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ فوراً عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور دریا کے کنارے جا بیٹھا اور حسب ہدایت عمل شروع کر دیا۔ عورت نے یہ ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ فوراً عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور دریا کے کنارے جا بیٹھا اور حسب ہدایت عمل شروع کر دیا۔ حسب توقع اس کی شہرت عام ہو گئی اور لوگ جوگ در جوگ زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی، چنانچہ اس نے بغرض امتحان اپنے وزراء کو اس کے پاس بھیجا۔ وزیر نے اس کے سامنے پہنچ کر نظر پیش کی، لیکن اس نے بالکل توجہ نہ کی، نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ وزیر نے جا کر عرض کی، حضور جیسا سنا تھا اسے ویسا ہی پایا۔ وہ دنیا کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا، مال و دولت سے بالکل بے پرواہ ہے۔ اگلے روز بادشاہ خود اس کے پاس پہنچا اور اسے نذرانے پیش کیے۔ اس نے حسب سابق بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ بھی بہت متاثر ہو کر واپس لوٹا۔ جب بادشاہ محل میں پہنچا تو شہزادی نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بادشاہ نے بتایا وہ فقیر بہت سچا اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہے۔ شہزادی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے عرض کی، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں بھی اس کی زیارت کر لوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسے بزرگوں کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ اجازت ملنے پر شہزادی نے پیغام بھجوا دیا کہ میں صبح تیرے پاس آؤں گی۔ جب اس شخص نے شہزادی کا مذکورہ پیغام سنا تو سوچنے لگا، آج تک میں نے یہ تمام تکلیفات فقط اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اختیار کی، پھر بھی بڑے بڑے بادشاہ و وزراء میرے قدموں میں آ گئے۔ اگر میں سچے دل سے اپنے رب عز و جل کا نام لیتا تو نامعلوم مجھے کیا کیا نعمتیں حاصل ہو جاتی۔ یہ سوچتے ہی اس نے ندامت و شرمندگی سے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اپنی پچھلی نیتوں پر صدقے دل سے توبہ کی۔ وہ اسی طرح آہوازاری کرتا رہا یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر آیا تو اس کا ندامت کے ساتھ رونا گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ رحمت الہی نے اسے مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے لیا۔ فرش سے عرش تک تمام چیزیں اس پر منکشف کر دی گئی اور جنت کے خوبصورت مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ صبح حسب واحدہ شہزادی اس کے پاس پہنچی تو وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شہزادی کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ باندیوں نے کہا، اے شخص، شہزادی تیرے سامنے بیٹھی ہے، کچھ بات کرنی ہے تو کر لے۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، اب مجھے شہزادی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل حوریں اس وقت ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی ہیں۔ مروی ہے کہ شیخ مظہر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں 60 سال گریہ وزاری فرماتے رہے۔ ایک شب آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک نہر کے کنارے ہیں۔ نہر میں خالص مشک بہہ رہا ہے۔ کنارے پر جواہرات کے درخت ہیں جن کی شاخیں سونے کی ہیں۔ اتنے میں چند حسین و جمیل آراستہ و پیراستہ لڑکیاں وہاں آئیں جو مل کر یہ کہہ رہی تھیں، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی ہر زبان بیان کرتی ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا علم و قدرت ہر جگہ کو محیط ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا دوام ہر زمانے پر چھایا ہوا ہے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کس کے لیے پیدا کی گئی ہو؟ انہوں نے جواباً 2 شعر پڑھے جن کا مفہوم تھا، ہمیں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا جو شب کو قیام کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اور اس کی محبت میں رات گزار دیتے ہیں، جب کہ لوگ خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شب ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ معمول کے اوراد و وظائف بھی چھوٹ گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پری سامنے کھڑی ہے، ایسی حسین و جمیل صورت آپ نے عمر بھر میں
عمر بھر نہ دیکھی تھی۔ اس کے بدن سے خوشبو کے آبشارے پھوٹ رہے تھے۔ اس نے ایک رکا آگے بڑھایا اور کہا، اسے پڑھ لو۔ رکا میں یہ اشعار درج تھے: تو لذت خواب میں مشغول ہو گیا اور جنتی بالا خانوں کی عمدہ عیش و آرام اور وہاں کے خادموں سے غافل ہو گیا، جہاں تجھے ایسی دائمی زندگی ملے گی کہ موت کا گزر نہ ہو اور خوبروں کے ساتھ بقائے دوام نصیب ہو۔ اٹھ، خواب غفلت سے بیدار ہو، بے شک قرآن کے ساتھ تہجد پڑھنا سونے سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا یہ حال ہو گیا کہ جب بھی مجھے یہ اشعار یاد آ جاتے تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ حق نے 40 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک روز عرض گزار ہوا، اے مالک مولا، تیرے فضل و کرم سے جنت میں مجھے جو کچھ ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک مجھے بھی دکھا دے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ محراب شک ہو گیا اور اس میں سے ایک حور برآمد ہوئی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ اگر دنیا والے اسے دیکھ لیں تو سب اس پر شیدا ہو جائیں۔ عابد نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے شب بھر تیرا دل بہلانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں تیرے لیے ہوں۔ جنت میں مجھ جیسی 100 مزید حوریں تجھے دی جائیں گی۔ ان تمام حوروں میں سے ہر ایک کی 100 خادمیں اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی۔ ہر کنیز کی نائب 100 کنیزیں ہوں گی۔ عابد یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر دریافت کیا، کیا جنت میں کسی کو مجھ سے بھی زیادہ ملے گا؟ جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرے۔ اونچے درجے والوں کی شان تو اس سے بھی بہت بلند ہوگی۔ روایت کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری سفر فرما رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ فقراء کی ایک جماعت بھی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان برپا ہوا اور آپ کا جہاز ایک جزیرے سے جا لگا۔ آپ نے وہاں ایک بت پرست کو پایا۔ دریافت فرمایا، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے ایک بت کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر پوچھا، یہ بت جو خود کسی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے محمود نہیں ہو سکتا؟ ایسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ فرمایا، ہمارا محمود وہ ہے کہ جس نے اس بت اور ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جس کا عرش آسمان پر، جس کا حکم پوری کائنات میں اور جس کا اختیار زندہ اور مردوں سب پر جاری ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ فرمایا، اس بادشاہ حقیقی نے ہم میں ایک سچا رسول بھیجا۔ اس نے ہمیں خدائے تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اس نے دریافت کیا، وہ رسول کہاں ہے؟ فرمایا، انہیں جس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جب وہ اسے پورا کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلا لیا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ کے پاس ان کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا، بے شک ان کی نشانی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ میں تمہیں اس کا کچھ حصہ سناتا ہوں۔ پھر اسے ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر اشک بار بے قرار ہو گیا۔ کہنے لگا، جس ذات پاک کا یہ مقدس کلام ہے، اس کی فرما برداری تو دل و جان سے کرنی چاہیے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اسے کچھ صورتیں اور دین کے احکام سکھائے۔ رات جب سب سونے لگے تو اس نے پوچھا، کیا وہ محمود سوتا بھی ہے؟ فرمایا، وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمہ وقت زندہ اور قائم ہے۔ اس نے کہا، جس کا آقا نہ سوتا ہو، اس کے بندوں کا سونا کیسی بے نصیبی ہے۔ لوگ یہ بات سن کر متعجب ہوئے۔ جب آپ کا قافلہ جزیرے سے روانہ ہوا تو اس نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ لوگوں نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ وہاں سے آبادان پہنچے تو لوگوں نے سوچا، یہ اپنا نادار نو مسلم بھائی ہے، چندہ کر کے اس کی کچھ امداد کرنی چاہیے۔ جب اسے پیسے دیے گئے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور بولا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ تمہیں لوگوں نے مجھے راہ دکھائی اور اب خود ہی راہ راست سے ہٹ رہے ہو۔ بھائیوں، جب میں سنسان جزیرے پر بت پرستی میں مشغول تھا، اس وقت تو اس نے مجھے ضائع نہ فرمایا، اور اب جب کہ میں اسے پہچان چکا ہوں
تو کیا وہ مجھے محفوظ نہ رکھے گا؟ اس کے بعد 3 روز گزرے تھے کہ لوگوں نے حضرت کو بتایا کہ وہ نو مسلم جان کنی کے عالم میں ہے۔ آپ فوراً اس کے پاس پہنچے اور دریافت فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ اس نے جواب دیا، جس مالک کے کرم نے آپ لوگوں کے ذریعے جزیرے میں دولت ایمان عطا فرمائی، اس نے میری تمام حاجتیں پوری فرما دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ خواب میں خود کو ایک سبز باغ میں پایا، جہاں ایک خوبصورت قبے کے اندر تخت کے اوپر نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکی بیٹھی ہے، اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے، خدارا اس نو مسلم کو جلد میرے پاس بھیجو، میں اس کی جدائی میں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ غسل و کفن و دفن سے فراغت کے بعد میں سویا تو اسی قبہ اور باغ کو دوبارہ دیکھا۔ اب کی بار اس لڑکی کے پہلو میں وہ نو مسلم بھی بیٹھا ہوا تھا اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یعنی اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے یہ کہتے آئیں گے کہ سلامتی ہو تم پر اس صبر کی وجہ سے جو تم نے اختیار کیا، پس اخروی گھر کیا خوب ٹھکانہ ہے۔ منقول ہے کہ بنو امیہ کا حسین و جمیل نوجوان موسیٰ بن محمد بن سلمان ہاشمی اپنے عیش و عشرت، تن پروری، خوش لباسی اور خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں سرمست حیات کا عادی تھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کا دسترخواں ہمہ وقت لبریز رہتا، زرق برگر ملبوسات میں لپٹا مجلس طرب سجائے ساری ساری رات غم و آلام دنیا سے بے خبر پڑا رہتا۔ 1 سال میں 3,03,000 دینار کی آمدنی تھی، جسے مکمل طور پر اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیتا۔ شارع عام پر نہایت و بلند و بالا خوبصورت محل بنوا رکھا تھا۔ اپنے محل میں بیٹھا کبھی تو وسیع گزرگاہوں کی رونقوں سے محظوظ ہوتا اور کبھی پچھلی جانب واقع شاندار باغ میں مجلس طرب سجاتا۔ محل میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک قبہ تھا، جس میں چاندی کی کیلیں تھیں۔ اس کے بیچ میں ایک قیمتی تخت خاص شہزادے کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ موسیٰ اس پر شان و شوکت کے ساتھ بیٹھتا، ارد گرد دوست احباب کی نشستیں ہوتیں، پشت پر خدام و غلام بادب کھڑے ہوتے۔ قبے کے باہر گانے والوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں سے نغمہ و سرور کے ذریعے اس کا اور اس کے دوستوں کا دل بہلایا جاتا۔ کبھی خوبصورت گانے والیاں بھی رونقیں مجلس بڑھاتیں۔ علم اور مردانہ نشست گاہ میں ایک باریک پردہ حائل رہتا، جسے حسب خواہش کبھی ہٹا دیا جاتا تھا۔ پردے کو جنبش دینا اس بات کا اشارہ تھا کہ گانا شروع کیا جائے۔ جب گانا بند کروانا ہوتا تو اس وقت بھی محض اشارہ کر دیتا۔ رات ڈھلے عیش و عشرت سے تھک کر کنیزوں میں سے جس کے ہمراہ چاہتا شب باشی کرتا، دن کو شطرنج کی بساطیں جمتی، کبھی بھولے سے بھی اس کی مجلس میں موت یا غم و آلام کا تذکرہ نہ چھڑتا۔ اس عالم سرمستی و شباب میں 27 سال گزر گئے۔ ایک رات اسی طرح عیش و عشرت میں محو تھا کہ یکا یک ایک دردناک چیخ کی آواز ابھری، جو گانے والوں کی آواز کے مشابہ تھی۔ اس آواز کا کانوں سے ٹکرانا تھا کہ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ نے قبے سے سر نکالا اور آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ شراب و شباب کا یہ رسیہ اس قربناک آواز کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو تلاش کرو اور میرے پاس لاؤ۔ غلام و خدام محل سے باہر نکلے۔ انہیں قریبی مسجد میں ایک کمزور، لاغر اور نحیف و نازار نوجوان ملا، جس کا بدن ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ رنگ زرد، لب خشک، بال پریشان، 2 پھٹی چادروں میں لپٹا رب کائنات کے حضور مناجات کر رہا تھا۔ خادموں نے اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور موسیٰ کے سامنے حاضر کر دیا۔ موسیٰ نے اس سے تکلیف کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے کہا، دراصل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ دوران تلاوت ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے مجھے بے حال کر دیا۔ موسیٰ نے دریافت کیا، وہ کون سی آیات تھی؟ میں بھی تو سنوں۔ نوجوان نے تعوذ و تسمیہ کے بعد یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہیں، تختوں پر براجمان ملاحظہ کر رہے ہیں،
تم ان کے چہروں میں نعمت کی رونق پہچان سکتے ہو۔ انہیں صاف ستھری مہر لگی شراب پلائی جائے گی، اس کی مہر مشک کی ہے، اور حرص کرنے والوں کو اس کی حرص کرنی چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ تسنیم وہ چشمہ ہے جس سے مقربین پیتے ہیں۔ تلاوت کے بعد نوجوان نے بلا خوف کہا، اے فریب خوردہ، بھلا وہ نعمتیں کہاں اور تیری یہ مجلس کہاں؟ جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا، اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے جن کے استر استبراق کے ہوں گے، سبز قالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کرتے ہوں گے۔ وہاں دو نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہیں، وہاں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا۔ اہل جنت جنت کے پسندیدہ عیش میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنائی نہ دے گی۔ وہاں اونچے اونچے تختوں کے ارد گرد چمکدار آب خورے قطار سے رکھے ہوں گے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہوں گی، اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے آگ ہی آگ ہے، آگ بھی ایسی کہ کبھی سرد نہ ہونے والی۔ کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی بھی موقوف نہ ہوگا، وہ اس میں اوندے منہ پڑے ہوں گے، اور جب انہیں سر کے بل گھسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا، لو یہ عذاب چکھو۔ ان پراسرار کلمات کے باعث موسیٰ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، بے اختیار تخت سے اترا اور اس نوجوان سے لپٹ کر رو پڑا۔ پھر تمام خداموں و غلاموں کو نیزوں کو رخصت کر کے نوجوان کو ساتھ لیے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا، اور ایک بورے پر بیٹھ کر اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر خود کو ملامت کرنے لگا۔ نوجوان اسے دلاسا دیتا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری اور غفاری یاد دلاتا رہا۔ اس عالم میں پوری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے سچی توبہ کی، تازہ غسل کیا اور نوجوان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ عبادت الہی کو اپنا مقصد بنا لیا، تمام مال و دولت، سونا چاندی، کپڑے وغیرہ صدقے کر دیے، غلاموں کو فروخت و آزاد کر دیا، لوگوں کے حقوق شمار کر کے ادا کر ڈالے، موٹا لباس زیب تن کر لیا، شب بیداری کو شعار بنایا، دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور روتا گڑ گڑاتا، مجاہدہ اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوا کہ دیکھنے والوں کو اس پر رحم آنے لگا۔ بڑے بڑے نیک و پرہیزگار لوگ اس کی زیارت کو آتے اور اتنی سخت مشقت سے اسے روکتے، جب وہ نصیحتیں سنتا تو اپنے گزرے غفلت کے ایام یاد کر کے خوب روتا۔ بالآخر وہ دن بھی آیا کہ ننگے پیر ایک معمولی سا لباس پہنے حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلا۔ اس پاک سرزمین پر پہنچا تو دل کی کیفیت میں مزید انقلاب پیدا ہو گیا۔ اکثر حجر اسود کے پاس یہ مناجات کرتا ہوا نظر آتا، اے مالک بے نیاز، سینکڑوں خلوتیں غفلت میں گزر گئیں اور عمر کے کتنے ہی سال گناہوں میں ضائع ہو گئے، نیکیاں تو جاتی رہیں، بس حسرت و ندامت پاس رہ گئی۔ جس روز تیری بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کیا منہ دکھاؤں گا، اے میرے رب کریم؟ اب میں تیرے سوا کس کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں، کس سے التجا کروں، کس کی جانب جاؤں، کس پر اعتماد کروں؟ اے مالک و مولا، میں اس لائق تو نہیں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، میں تو تیری شان کریمی سے محض اتنے کرم کا خواہش مند ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ پھر حج کے بعد اس نے وہیں اقامت اختیار کر لی اور اسی طرح مشغول عبادت رہتے ہوئے دار فانی سے کوچ کر گیا۔ مروی ہے کہ کسی نیک شخص کے پڑوس میں ایک ضعیفہ خاتون رہائش پذیر تھی، جو اپنی طویل عمر کے باوجود مجاہدہ و ریاضت میں بے حد کوشش کرتی تھی۔ ایک دن اس شخص کو بڑھیا کی حالت پر ترس آیا، چنانچہ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشورہ دیا کہ آپ کو اتنی زیادہ محنت و مشقت نہیں کرنی چاہیے، کچھ اپنے جسم و اعضاء کو بھی آرام دیجیے۔ ضعیفہ خاتون نے جواب دیا، اگر میں اپنی جان کو آرام دینے لگوں تو اپنے مالک حقیقی کے دروازے سے علیحدہ اور دور ہو جاؤں گی، اور جو دنیاوی مشاغل کے باعث اس سے دور ہوا، یقیناً اس نے خود کو عظیم آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اگر میں شدید محنت کے ساتھ عمل کرتی بھی ہوں تو میرے ان اعمال کی حیثیت ہی کیا ہے، اور اگر میں کوتاہی کروں تو باقی
کیا بچے گا؟ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے حسرت و غم ہے، اور محبوب سے دور رہنے والوں کے لیے فراق ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں کی حسرت یہ کہ جب محشر میں قبروں سے مردے اٹھیں گے اور صالحین نور کے براق پر سوار جنت کو جائیں گے، نیز انہیں مقربین کے درجے ملیں گے، حور و غلمان ہاتھ باندھے خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو پیچھے والے کیف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ اس وقت حسرت و غم سے ان کے قلوب پارا پارا ہو کر بہہ جائیں گے، اور فراق یہ کہ لوگ میدان قیامت میں الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال سب کو یکجا فرمائے گا۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے مجرموں، آج علیحدہ ہو جاؤ۔ اس دن شوہر اپنی بیوی سے، بیٹا ماں باپ سے، اور دوست سے الگ ہو جائے گا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کسی کو عزت و تکریم کے ساتھ جنت بری میں لے جائیں گے، اور کسی کو زنجیر و سلال میں جگڑ کر داخل جہنم کریں گے۔ جدا جدا راستے اور الگ الگ منزلیں ہوں گی۔ آنکھوں سے اشکوں کی نہریں جاری ہوں گی، اور جدائی اور فراق کے عالم میں ایک دوسرے کو انتہائی حسرت سے دیکھتے ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے کرم کے صدقے عذاب اور عذاب تک پہنچنے والے اعمال سے بچائے، آمین۔ عذابات الہی کے صحیح خوف کو ساتویں علاج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بچوں کی سی فطرت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ جس طرح اپنی بات منوانے کے لیے بچے کو کبھی انعام کے لالچ اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ اور ڈرانے دھمکانے سے کام لے کر کامیابی حاصل کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح نفس کو کسی کام پر لگانے یا کسی کام سے روکنے کے لیے انہیں دونوں طریقوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس میٹھے زہر کی لذت سے مکمل طور پر ناآشنا ہونے کے لیے جہاں اخروی انعامات پر غور و تفکر کی سعادت حاصل کرنی ضروری ہے، وہیں اس نشے کے عادی حضرات کے لیے عذابات الہی کو ہمہ وقت ذہن نشین رکھنے کے شرف کا حصول بھی واجب العزم ہے۔ ہم اس سلسلے کے لیے چند احادیث مبارکہ، کچھ اقوال بزرگان دین اور نافرمانیوں کو حاصل ہونے والے عذابات پر مشتمل بعض واقعات پیش کرتے ہیں، انہیں بغور ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک نیکی کے سبب دل میں نور، چہرے پر رونق اور عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور گناہ سے دل میں سیاہی، عمل میں سستی اور چہرے پر بدنمائی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کچھ فرمایا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ جب میری فرما برداری کی جاتی ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب ناراض ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، اور میری یہ لعنت 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے، لیکن دن کے وقت اس کی ذلت اس کے منہ پر چھائی ہوتی ہے، جسے اہل بصیرت بخوبی محسوس کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان 4 چیزوں کی زیادتی کرتا ہے تو وہ اسے خارت کر کے بسا اوقات مخموط الحواس بنا دیتی ہیں، جمع کی کثرت، شکار، جوا اور گناہ۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو نہ دیکھ لے۔ اب اگر ان کے ساتھ اچھی رفاقت کی گئی ہو، یعنی مرنے والے نے نیک اعمال میں وقت گزارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ جیسے ساتھی کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو ہمارا بڑا اچھا دوست تھا، تو ہمیں بہت مرتبہ نیکیوں کی مجالس میں لے گیا تھا، اور تیری بے ریا اطاعت میں ہم نے بہت مرتبہ عمدہ خوشیاں سونگھی ہیں۔ اور اگر برائی کے ساتھ رفاقت کی گئی ہے، یعنی گناہوں میں وقت ضائع کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے جزائے خیر نہ دے، تو ہمارا برا ساتھی تھا، تو نے بہت مرتبہ ہمیں گناہوں کے مقامات میں موجود رکھا، اور تیری خطاؤں کے باعث ہم نے کئی مرتبہ تجھ سے بدبو کی تکلیف اٹھائی ہے۔ ابن ابی الدنیا روایت فرماتے ہیں کہ جب ابو جعفر نے کوفہ کی خندق کھودی
اور لوگوں نے اپنے مردوں کو منتقل کرنا شروع کیا تو ایک نوجوان کی قبر میں یہ حالت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ خود چبا رہا تھا۔ عبد المومن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور نے توبہ کی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے اپنے اس زمانے میں جو عجیب تر چیزیں دیکھی ہوں وہ بیان کر۔ وہ کہنے لگا، میں نے ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام بدن میں کیلیں لگی ہوئی تھیں اور ایک بڑی کیل سر میں پیوست تھی اور دوسری دونوں ٹانگوں میں۔ ایک دوسرے کفن چور سے یہی سوال کیا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگھلا کر بھرا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست سے روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک قبرستان کے پاس مغرب کا وقت ہو گیا۔ ہم نے وہاں مغرب کی نماز ادا کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک قبر سے رونے کی آواز آئی۔ میں اس کے پاس گیا، کان لگا کر سنا تو کوئی کہہ رہا تھا، ہائے میں نماز پڑھتا تھا، ہائے میں روزے رکھتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو قریب کیا تو اس نے بھی وہ آواز سنی۔ پھر میں اپنی زمین پر واپس آ گیا۔ دوسرے روز میں نے پھر اس جگہ پر جا کر نماز پڑھی۔ وقت مخصوص پر پھر وہی آواز آئی۔ اب کی مرتبہ جب میں گھر لوٹا تو 2 مہینے تک بیمار رہا۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے بغداد کے لوہاری بازار میں چھوٹی چھوٹی کیلیں فروخت کی۔ خریدار لوہار نے ان کو پگھلانے کی بے حد کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بالآخر اس نے بیچنے والے کو تلاش کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ تو کیلے کہاں سے لایا تھا۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا لیکن اصرار کیا گیا تو بتایا کہ میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی۔ اندر جھانکا تو اس میں ایک مردے کی ہڈیوں میں یہ کیلیں پیوست تھیں۔ میں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن آرام سے نہ نکلی۔ بالآخر ایک پتھر سے ہڈیوں کو توڑا اور یہ کیلیں حاصل کر لیں۔ عبد القافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک جنازے میں شریک تھا۔ اس مجمع میں ایک کالے رنگ کا پراسرار سا آدمی بھی شریک تھا، لیکن نماز جنازہ ادا کی گئی تو اس نے شمولیت اختیار نہ کی۔ جب مردے کو قبر میں اتارا جانے لگا تو وہ شخص میرے جانب متوجہ ہو کر بولا، میں اس کا عمل ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے قبر میں داخل ہو گیا۔